ٹیک. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال 50 سال پلس رسول اللہ کی ایج جب تھی تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایون ان سے ینگ تھے لیکن وہ ہم سے آگے نکل جاتے. یعنی ان کی چال ایسی تھی کہ جوان آدمی بھی پیچھے رہ جاتا تھا. تو یہ اسی انسان کی چال ہو سکتی ہے جس کے پاس ڈرائیو ہے, جس کے پاس پیشن ہے, جس کے پاس زندگی کا اتنا کوئی اسٹرانگ فلسفہ ہے کہ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کر رہا. جیسے سائیکالوجی میں اس کو سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج کہتے ہیں, ابراہم میسلو کا ہائرارکی آف نیڈز. اب تو خیر وہ چیلنج ہو گیا, لیکن خیر اس میں ایک سٹیج وہ بتاتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن, جس کو خود ہی بھی کہا علامہ اقبال نے. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب دنیاوی ٹینشنیں اور پریشانیاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی, میٹر ہی نہیں کرتی, اور آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہو اور آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہو. اور یہ سیلف ایکچولائزیشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینٹینس میں نظر آتی ہے. جب ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو, یہ تو ہمارا سارا سٹیٹس کو اور نظام خراب کر رہا ہے نعوذ باللہ, تو انہوں نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ او مائی انکل, اگر یہ سورج کو میرے رائٹ ہینڈ میں رکھیں اور چاند کو میرے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں تو پھر بھی میں اس مشن سے نہیں رکوں گا. یہ ایسے شخص کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اللہ رب العالمین کے. اور یہ کیسے اتنی اسٹرینتھ آ گئی, اس جملے کے پیچھے بہت اسٹرینتھ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی ریئلسٹک محبت تھی ان کی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے اور اپنی فیملی والوں کے. سچ بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آپ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی فیملی اور اپنے آپ سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کریں گے. حضرت عمر خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے رہے یہاں تک کہ سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنے سے زیادہ بھی محبت کرتا ہوں. تو ان کی محبت ایموشنل سے زیادہ انٹلیکچوئل تھی. یہ بہت فرق ہے. دیکھیں ایموشنل بالکل ہے, جذباتی محبت وہ بھی, اس کی بھی بہت قدر ہے. ایک نان پریکٹسنگ بندہ ان دا سینس کہ جو اسٹرگل کر رہا ہے اسلام کو پیکٹ کرتے ہوئے, ہم سب اسٹرگل کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. وہ کہتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے, مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی, لیکن وہ مانتا ہے نماز. وہ بھی بہت محبت کرتا ہے رسول اللہ سے. ایک بہت ایسا شخص جو کہتا ہے میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں, وہ بھی محبت کرتا ہے. تو یہ تو جذباتی محبت تو ہے ہی, اور یہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہوئی ہے, یقین کریں. لیکن یقین کریں اگر ہمیں انٹلیکچوئل محبت ہو جائے, ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ ہیں کون, اور مسلمان ان کی سیرت پہ عمل کرنے لگ جائے, تو اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اور یہ پتہ ہے اچھی طرح گوروں کو, انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم, پاکستانی قوم خصوصاً, گوروں کو یہ پتہ ہے کہ جس دن اس قوم کو انٹلیکچوئل محبت ہو گئی اور ان کو سمجھ آ گیا, اصل میں سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کتنے پریشس ہیں اور ان پہ عمل کرنا چاہیے, تو یہ تو حاوی ہو جائیں گے, پوری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گے. اور پوری دنیا پہ حاوی ہوئے ہم. 800 سال تو اسپین میں حاوی رہے اور پورا یورپ بھی فتح ہو رہا تھا, لیکن خیر وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا. آٹومنز کتنا حاوی رہے, برٹش میں حاوی رہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بغداد میں اباسڈز اور پھر امیدز اس سائڈ پہ, اسپین کی سائڈ پہ. تو مسلمان بہت اوپر رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری. یہ تو ابھی گوروں کو تو چند 100 سال ہوئے ہیں, برٹش کو کوئی 200-250 سال رفلی ہوئے ہیں, امریکنز کو آپ لگا لیں کوئی 150 سال کا غلبہ ہے, اب وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے. تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ دیکھیں تو بہت مسلمانوں کا ایک کردار رہا ہے سائنس کے میدان میں, تہذیب کے میدان میں. تہذیب کے پلرز کیا ہونے چاہیے مسلمانوں نے ڈیفائن کیے, تاریخ کے کیا رولز ہونے چاہیے تاریخ لکھے جانے کے, تاریخ کیا ہوتی, تاریخ سے کیا سبق لینا ہے, یہ مسلمانوں کی میراث ہے.